اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارو، ہم آج جس شخصیت کے پاس پہنچے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہم سب کے دلوں کی جان، ہم سب کے پیارے استاد محترم جناب مولانا حافظ محبوب الرحمان صاحب کے پاس آج ان کے ساتھ ماشاءاللہ صلاۃ المغرب کی نماز بھی ادا کی ہے اور جو ہے افطار بھی کیا ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم اس مسجد میں اس وجہ سے آئے ہیں وہ انشاءاللہ بسم اللہ تعالیٰ بہتر ہے کہ استاد محترم خود جو ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کریں۔ جی استاد بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے دیکھنے والے عالی ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رحمانیہ مسجد روہوت میں بیٹھے ہیں۔ ابھی افطاری ہوئی ہے اور بڑی بھرپور انداز میں مختلف کمیونٹی کے مختلف زبانیں بولنے والے عالی ایمان اس افطاری میں شریک تھے۔ یہ مسجد الحمدللہ کئی سال سے یہاں کام کر رہی ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو آتے ہیں اور جن جن کو پتہ چلتا ہے حوصلوں سے باہر منتقل ہونے والوں کو کہ روہوت میں بھی مسجد موجود ہے، تو اب زیادہ تر عالی ایمان کا رجحان بن رہا ہے کہ اس علاقے میں شفٹ ہو۔ تو بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، لیکن جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مسجدیں پہلے سے کام کر رہی ہیں اور مسلمان مختلف مساجد سے الحمدللہ منسلک ہیں۔ بنیادی میڈرمس کپ کے حوالے سے مسلمان فیملیاں مختلف اداروں میں رجسٹر ہے، تو جو جہاں شفٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے اور اس ادارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی میڈرمس کپ یہاں منتقل ہو۔ تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ روہوت آئس وال میں آنے والے تمام مسلمان فیملیز ان کے ذمہ داروں سے کہ وہ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ تو جو بھی یہاں شفٹ ہو تو وہ اپنی میڈرمس کا جس بھی ادارے سے وہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی میڈرمس کا بھی یہاں منتقل کرتے ہیں اور رحمانیہ مسجد اسلامک کلچر سینٹر آئس وال میں اپنا فیملی کا اندراج کرا دیں، تاکہ آپ کی اس مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی بھرپور ہو اور اس مسجد کو آپ کے ذریعے آٹومیٹک ایک مدد بھی ملتی رہے۔ اس حوالے سے تلخ تجربے ہیں اور جو نہیں ہونے چاہیے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی رجسٹر رہے ہیں وہ اگر اپنی ضرورت اپنی مرضی سے شفٹ ہو گئے ہیں کہیں، یا شفٹ ہوئے بغیر ہی اپنا نام اپنی فیملی کا نام اس ادارے سے منتقل کرنا چاہتے ہیں کسی دوسرے دینی ادارے میں، تو اداروں کو اس حوالے سے وسعت ظرفی سے کام لینا چاہیے اور ضد نہیں پکڑنی چاہیے۔ سابقہ تجربہ یہ ہے جو تلخ ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی منتقل بھی ہونا چاہتا ہے، اپنی فیملی میڈرمس کب بدلنا بھی چاہتا ہے، لیکن جہاں پہلے سے رجسٹر ہے ہمارے ہاں معاشرتی دباؤ اس پہ اتنا ڈالا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ چاہنے کے باوجود بھی وہاں سے اپنا نام نہیں کٹوا پا رہا، اور اس میں کئی تلخ تجربات سامنے آئے ہیں۔ تو اداروں سے میری درخواست یہ ہے کہ ادارے اگر خود کوئی اپنی میڈرمس کا بدلنا چاہتا ہو، دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہو، تو ادارے بھی سہولت دیں ان کو، جبکہ اگر وہ
जहाँ रजिस्टर है वहाँ नहीं रहना चाहता, दूसरी जगह उसने लिखवा दिया है। तो जिस तरह आप जानते हैं और हमने सुना है कि इस शक्ल में दोनों इदारों को उसकी वो मेजरम्स कब की एड जो है वो नहीं मिलती। तो इससे में जिद पकड़ने का और अड़े रहने का क्या फ़ायदा। तो इदारे भी काम करें, और अगर ऐसा नहीं है, कोई इदारे इस तरह काम नहीं करते, जिद पकड़ते हैं, तो फिर मुतल्लिका फ़र्द और फैमिली को कानूनी रास्ता, पुरअमन कानूनी रास्ता इख्तियार करके मुतल्लिका इदारे में अपनी बात रखनी चाहिए कि मैं फ़लाँ जगह था और मैं अब वहाँ से मुंतकिल होना चाहता हूँ दूसरी जगह, तो मेरा नाम वहाँ से काटा नहीं जा रहा, या ये कहे बगैर ही उनको कहे कि मैं अब फ़लाँ जगह अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का इंदराज कराना चाहता हूँ, तो वो उस इदारे के ज़रिए फिर वो नाम वहाँ शिफ्ट हो जाए। तो ये तो बात है। और जहाँ भी आदि ईमान हैं उनको करीबी मस्जिदों से अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए, ताकि उनकी दीनी ज़रूरत भी और माशरती ज़रूरत भी पूरी होती रहे, और इदारों को भी पता चलता रहे कि हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हमारी कोशिश ये है, और हमने ये कोई कारोबारी इदारा तो बनाना नहीं है इंशाअल्लाह, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे साथ जो लोग रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और वो कहीं और शिफ्ट हो गई हों तो हमारे साथ वो आदमी या वो इदारा जहाँ वो अब जाना चाहते हैं रब्ता करें, तो हम इंशाअल्लाह ज़र्रा देर किए बगैर ही उनका नाम अपने यहाँ से काट देंगे, ताकि वो दूसरी जगह रजिस्टर हो सके। अली ईमान अगर ये काम कर दें तो इदारों को भी फ़ायदा है, अफराद को भी फ़ायदा है, और दीनी लिहाज से टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हाल मौजूद है, इसमें 150 के करीब यानी ईमान जुम्मे की नमाज में तकरीबन होते हैं। साथ वाला छोटा कमरा है, उसमें ख़वातीन के लिए इंतज़ाम है। आम दिनों में ख़वातीन जुम्मे की नमाज में आती है, और आजकल तरावी की नमाज में भी आती है। नीचे इतना ही बल्कि इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हाल है, लेकिन वो अभी काबिल इस्तेमाल नहीं है। इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि अगर गुंजाइश हुई माली लिहाज से तो हम उसको भी शायद, इरादा तो ये है कि गर्मियों में हम उसको भी तैयार कर दें, इसलिए कि तादाद अब बताती है कि यहाँ लोगों को जुमे में भी तंगी होती है। अगर वो नीचे वाला हाल तैयार हो जाता है तो फिर ये यहाँ से इसको हम वसी कर देंगे, और नीचे वाले को हम ख़वातीन के लिए ख़ास कर देंगे। दोनों तरफ से रास्ता भी है ख़वातीन का, वो बाहर से भी उस हाल में जा सकती है, और वो इससे बड़ा हाल हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इलाक़े के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, और हिदायत से महरूम हमारी इंसानियत में शरीक बहन भाइयों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब हज़रात ने उस्ताद जी की बात सुनी है, और इसके साथ साथ मैं भी आपके साथ कुछ थोड़ा सा शेयर करता चलूँ। सॉरी, वो ये है कि कोई भी बंदा अगर नॉर्मली तौर पर अपना मेडिकल स्टाफ चेक करना चाहता है कि वो किधर है और कैसे है, तो उसका बहुत आसान तरीका है। बराने सुई में फ़ोन करें, ठीक है, उनका नंबर है 75 75 75, उस पर फ़ोन करें और उनको जो है वो आप बताएं बराने सुई वालों को कि मेरा ये, वो आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड नंबर मांगेंगे, तो वो लेटर आपको घर भेज देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आइसवाल मस्जिद का मेंबर हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ से चेंज होना चाहता हूँ, कहीं और जाना चाहता हूँ, तो मुझे वो फिर जो है इनको ये मैसेज करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दें, इनको ईद मेले शमा भेजना पड़ेगा, और जहाँ पे मैंने जाना है
ان کا جو ان میں شیما جو ہے مجھے وہ فل کرنا پڑے گا۔ تو وہی استاد جی کی بات کر رہا ہوں کہ جن اداروں کے پاس، جن مساجد کے پاس اگر میرا شیما چلا جائے تو اصولی طور پہ اور اسلام کا، دین کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ آرام اور محبت، ایک بندہ پیار محبت اخلاص کے ساتھ آیا ہے تو جیسے وہ آیا ویسے ہی وہ جائے بھی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا نا، ہمارے ہاں آنے والے کو تو خیر مقدم کیا جاتا ہے، خوشی محسوس کی جاتی جی وہ آ گیا، لیکن جب وہ جانے لگتا ہے تو پھر ہم رستے ڈھونڈتے ہیں کہ جی کسی کو فون کریں، جی سیٹی صاحب کو روکیں، فلاں کو روکیں، اس کو روکیں، ادھر نہ جائے، یہ نہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی خبر سناتا چلوں اس موضوع پہ۔ گورنمنٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے کیونکہ ساری مساجد ناروے کے اندر میڈلس کا آپ کے پیسے سے چلتی ہیں، گورنمنٹ کے فنڈ سے چلتی ہیں۔ آج سے اگر 20 سال پہلے دیکھا جائے نا تو ہم کسی بھی مسلمان کا نام جو ہے وہ ڈال کے تو فرقس کمیون کو یا ان کو بھیج دیتے تھے تو وہ ہمیں پیسے دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے الٹے کام کیے، ایک بندے نے 10 مسجدوں میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے اور وہ 10 مسجدوں کو اس کے پیسے مل رہے ہیں۔ جب ان کو ان چیزوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کو بند کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا پاسپورٹ نمبر یعنی کہ LW0، آپ کا ایڈریس اور آپ کا نام، یہ تینوں چیزوں میں اگر ایک بھی لفظ کا، ہندسے کا اگر فرق ہو تو وہ پیسے نہیں دیتے۔ 100% ہونا چاہیے کہ انعام الحق یہ نام ہے، یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ پیسے دے دو۔ ہر میرے نام کے اندر اگر آئی کے ساتھ اے لگا دو، ای لگا دو یا یو کے ساتھ او لگا دو تو وہ پیسے نہیں ملیں گے، چاہے میری ڈیٹ آف برتھ ہو، پاسپورٹ نمبر ہو، ایڈریس ہو، نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تینوں چیزیں ایک جگہ پہ ایک ہونی چاہیے۔ اب جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ادارہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس کو آن لائن کرنے لگے ہیں، میڈلس کپ کو آن لائن بطیر کہ بھائی وہ آپ کو، ابھی تو ساری مساجد کے پاس کنٹرول ہے نا کہ کون سی مسجد کس کو نکالے کس کو رکھے۔ اسی وجہ سے آج کم از کم 30% سے اوپر لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور جن کا پیسہ جو ہے وہ نہ ضائع جا رہا ہے، نہ ایک مسجد کو مل رہا ہے نہ دوسری کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کیا کرنے لگے ہیں، وہ اس کو آن لائن کرنے لگے ہیں کہ آپ نے اس کو لاگ ان ہو اپنی لوگی سے، پاسورڈ سے، تو آپ اگر چاہیں تو سال کے اندر 3 دفعہ، جیسے ہم انشورنس چینج کر سکتے ہیں، گاڑی کی رجسٹریشن چینج کر سکتے ہیں، اور بڑے کچھ ہم کام جو ہے ڈاکٹر چینج کر سکتے ہیں، تو میڈلس کب کیوں نہیں کر سکتے؟ اب وہ یہ کرنے لگے ہیں کہ اس کو بھی آن لائن کرنے لگے ہیں کہ ہر بندہ اپنا میڈلس کپ جہاں پہ چاہے وہ چینج کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے جی۔ دوسرا رمضان کے آخری جو ہے وہ عشرہ چل رہا ہے اور چند گھڑیاں باقی ہیں، ایام معدودات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کرنے والوں میں بنائے، اور ہم نے جو کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو کیے ہیں اللہ ان کو اپنی رضا الہی سے جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ اور باقی بات یہ ہے کہ اس مسجد کا جو مین ایشو ہے اس وقت وہ ہے اکنومیکلی۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے سب حضرات سے، بھائیوں سے، ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں، چاہے آپ 10 کروڑ دیں، چاہے آپ 50 کروڑ دیں، چاہے آپ 100 کروڑ دیں، جو بھی آپ کم سے کم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور یہاں کا ایک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے اپنا فاسٹ شیرو کروائیں، جو ان کو جو ہے اس مد میں ریونیو یا ان کی مدد میں ان کو وہ آپ کا تعاون ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے میں بذات خود بھی کوشش کر رہا ہوں اس کو فاسٹ کرنے کی، اور یہ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ سے بھی انشاءاللہ روحت مسجد کو، رحمانیہ مسجد کو انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ باقی میں یہاں کی انتظامیہ سے اور مولانا کو، باقی صاحب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو کیونکہ یہ بلڈنگیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ قالین تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے نا، وہ بہت ہیڈک ہے، بہت کام ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہی کر رہے ہیں نا، کوئی بگانے تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آخر میں اپنے پیارے بھائی جناب محترم نور پاک میڈیا کے MD جناب عامر لطیف بٹ صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے، استاد جی کی طرف سے بھی، انتظامیہ کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، سب کی طرف سے میں شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی ماشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں کر رہے ہیں اس کام کے اندر کہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہر دم ہر وقت آپ کوشاں رہتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہر آواز کو آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو اور سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو آپ کے تابع بنائے،
اور آپ کو یہ صدقہ جاریہ مزید اس میں استقامت عطا فرمائے اور سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔